بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اور ناظرین، میں پہلے بھی آپ کی سماعتوں تک یہ جملے منتقل کرنے کی جسارت کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی ہماری بزم کو بہت قداور شخصیت اعتبار بخشتی ہیں۔ ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ ہماری درخواست پر بزم شاعری میں تشریف لاتے ہیں، بزم شاعری کا حصہ بنتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کو اعتبار تو یقینی طور پر ملتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے آنے کے سبب سے ایک نسل تک ان کی آواز پہنچتی ہے، ان کی گفتگو، ان کے خیالات پہنچتے ہیں اور وہ ان سے استفادہ کرتی ہے ہماری نئی نسل۔ ناظرین کرام، آج کی بلند قامت شخصیت جن کی زندگی کا بنیادی مقصد تخلیق ادب ہے، یعنی آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شاعرہ جن کا پہلا مجموعہ 40 سال قبل آیا ہو اور آج بھی اسی طاقت سے وہ شعر کہہ رہی ہوں، تو وہ کیا نام ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے علم میں ایک بات اور لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ سنجیدہ لکھنے والے جو آج دنیا بھر میں ایک مضبوط شناخت رکھتے ہیں، جن کے کلام کا اعتبار ہے، جن کی گفتگو کا اعتبار ہے، جن کے شعری کلام کا اعتبار ہے، یہ وہ احباب ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم آج کی ایک ممتاز ترین شاعرہ تنویر انجم کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں، بزم شاعری میں موجود ہیں، کئی شعری کتب تخلیق کر چکی ہیں، تنویر انجم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تنویر انجم صاحبہ، قبل اس کے کہ میں کوئی بھی سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں، میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری کا حصہ بنی۔ میری طرف سے میٹرو کا شکریہ۔ یہ ہمارے کراچی کا چینل ہے، ویسے تو پورے پاکستان کا چینل ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی کی خبریں اس سے بہت زیادہ نشر ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو ہم کراچی ہیڈ ہونے کے اعتبار سے بہت خوش ہیں کہ ہم اس چینل پر آئیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ تنویر انجم، جب ملک میں کسی بڑی سطح کی تقریب کا، ادبی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں تنویر انجم بالکل نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہیں، لیکن سالہ سال جو تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے مشاعروں کی صورت میں، کتابوں کی رونمائی کی صورت میں، تو ہمیں تنویر انجم کم دکھائی دیتی ہیں تقریبات میں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ مشکل سوال کر دیا ہے آپ نے۔ شاید اس لیے کہ کسی حد تک میں شاعری کی دنیا میں اپنے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ ایک ریکلوز ہوں میں، اگرچہ کہ مجھے لوگوں سے بات کرنے میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن شروع سے کچھ ایسا رہا کہ میں نے اس مشاعروں میں خاص طور پر شرکت نہیں کی، اور جب ایک دفعہ آپ شرکت نہیں کرتے، اس کی اپنی سیاست ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں سے داخل ہو سکتے ہیں۔ ابھی بھی کوئی نظم کے مشاعرے ہوتے ہیں، خواتین کے حوالے سے کوئی مشاعرہ ہوتا ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے تو میں جاتی ہوں۔ البتہ عام طور پر جو مشاعروں میں غزلیں وغیرہ، غزل گو شعراء جو ہیں وہ زیادہ غالب رہتے ہیں، ان کے کلام بھی، تو حالانکہ یہ نہیں ہے کہ میں نے غزلیں نہیں لکھی ہیں، لیکن جو میرا رنگ ہے، میرا خیال ہے اس میں نے زیادہ شرکت نہیں کی، تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ
جب میری پہلی کتاب 1982 میں جیسے شائع ہو گئی تھی اور اس کے 1985 میں جبکہ میں اپنا دوسرا مجموعہ بھی لکھ چکی تھی، لیکن اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے ایک اسکالرشپ پہ، گورنمنٹ اسکالرشپ پر میں امریکہ چلی گئی تھی اور کوئی وہاں پر 6 سال پورے میں نے گزارے. تو ان 6 سالوں میں ایک طرح سے میں کٹی ہوئی سی رہی. 91 میں جب میں واپس آئی تو دنیا تھوڑی بدلی ہوئی تھی اور مجھے اس میں ایڈجسٹ کرنے میں کچھ وقت لگا، اور بہت زیادہ وقت لگ گیا کہنا چاہیے کہ وہ جو خلا ہے شاید وہ پر نہیں ہو سکا. میں جتنا سمجھ سکا آپ کی گفتگو سے، آپ نے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا، اور اس تمام گفتگو میں آپ نے ادبی سیاست کو ناگوار نہیں کہا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ پوری ایک ادبی سیاست کہہ لیجئے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گروہ بندی یا اس طرح کے معاملات. تو اس کا سبب مجھے تو نہیں لگتا کہ جو آپ کا قد ہے، ادبی قد ہے، اور لامحالہ ہماری گفتگو رہتی ہے لوگوں سے ادبی گفتگو میں، بارہا آپ کا ذکر رہتا ہے اور بہت احترام سے آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ کی کاوشات کو بہت تعظیم دی جاتی ہے اور محبت کی جاتی ہے. تو یہ گروہ بندی کا سلسلہ ہماری سطح کے لوگوں تک تو شاید ممکن ہے، لیکن آپ تو مجبوری ہیں مشاعروں کی، مشاعرے آپ کی مجبوری نہیں ہے قطعاً، لیکن اس کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو ادب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ادب سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں شاید ایک خوف ہے کہ تنویر انجم شاید کوئی مغرور سی خاتون ہیں یا شاید غصہ زیادہ کرتی ہیں، تو اس میں طبیعت کا عنصر تو شامل نہیں ہے کوئی؟ شاید کبھی رہا ہو. اچھا. لیکن مطلب میں کہہ نہیں سکتی اس بارے میں. ایک تو یہ بات ہے کہ شروع کے کچھ عرصے تو ہم نے غزلیں اور نظمیں لکھی جو میرے پہلے مجموعے میں شامل ہیں، اور نظمیں وہ جو کہ پابند نظمیں بھی تھیں. لیکن اس کے بعد جو میرا رجحان جو رہا وہ نثری نظم کی طرف زیادہ رہا. ٹھیک ہے. تو نثری نظم میں جو ہے وہ مشاعروں میں اتنی مقبول ویسے بھی نہیں ہوتی تھی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ جا کے ہم اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں. میں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالوں. میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے جو یہ کرتے تھے. بعض لوگ ابھی بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ مشاعروں میں جائیں. تو یہ ایک ژانرا ہے جس کو ہم ادبی محفلوں سے مراد ہے تھوڑی زیادہ نیجے قسم کی محفلیں. کسی کے گھر میں ہوئی، اس میں چلے گئے. جب ہم 1980s کی بات ہے، 82 سے لے کر 80 سے لے کر 85 تک جب میں آ رہی، اس زمانے کی بات ہے کہ ایک مکسڈ وائسز کے نام سے ایک محفل ہوتی تھی. تقریباً ہر 2 ہفتے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد کچھ ایسا تھا. تو اس میں میں شرکت کرتی تھی. تو جو لوگ اس میں کبھی آتے تھے، اچھا مکس وائسز میں مختلف زبانوں کی شاعری پڑھی جاتی تھی، خاص طور پہ انگلش کی. تو وہ تھا. اور اس طرح کی ہمارے دوستوں کے گھروں میں محفلیں ہوتی تھی، ہم اس میں شریک ہوتے تھے. تو یہ کوئی غرور کی اور اس کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے ایک پالیسی میٹر ہی ہماری طرف سے تھا. اور جہاں تک آپ نے کہا سیاست کہیں گر نہ جائیں، کورنگی میں لوگ مر رہے ہیں. کلفٹن والے ناظم آباد اور کورنگی کی کہانیاں نہیں جانتے. واہ. ناظم آباد والے کلفٹن کی کہانی جانتے ہیں اور اس بات پر جزبز اور پریشان ہوتے ہیں کہ کلفٹن والے کورنگی کے ساتھ ناظم آباد کو بھی خطرناک کیوں سمجھتے ہیں. کیا کہنے. واہ. کورنگی والے سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے لیے اپنی کہانیاں سنانا تقریباً ناممکن ہے. کورنگی سے شہرزاد کہانیاں لے کر آتی ہے جن سے یہ وضاحت نہیں ہو پاتی کہ کورنگی اور دوسرے علاقوں کے بیچ میں اکا دکا کانٹوں بھری جھاڑیوں والا بہت بڑا بنجر میدان کیوں رکھا گیا ہے، جس میں فائرنگ کے دوران اگر کوئی پھنس جائے تو بندوقیں لازماً اسے ڈھونڈ لیں. واہ. ناظم آباد والے اکثر اپنی سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں
क्लिफ्टन की सड़कों पर दौड़ाते हैं और बेशुमार स्टेट एजेंसियों में से किसी एक के ऑफिस के सामने सोच में पड़ जाते हैं। क्लिफ्टन वालों को उनकी गाड़ियां अजीब सी लगती हैं। कोरंगी की शहरजाद कहानी सुनाती है। सिर्फ 25,000 में पुलिस की कैद में से 7 बच्चों के सरपरस्त रंगरेज की दुकान में काम करने वाले शहरयार उर्फ शहजादा को खरीदा जा सकता है। 25,000 रुपए में हर रोज अहम है। शहरयार का एक बाजू तोड़ा जा चुका है। सिर्फ 25,000 में क्लिफ्टन में 2 गज जमीन भी मिल सकती है। नाज़ाबाद वाले सोच में पड़ जाते हैं। शहजादा शहरयार को बचाना कभी बहुत आसान लगता है, कभी बहुत मुश्किल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत नज़में आप पेश कर रही हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको नागवार ना गुजरे और कोई गज़ल आपके उसमें हो तो वो भी ज़रूर पेश कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम नज़्म दोबारा भी सुनेंगे। ठीक है, चलें। ये गज़लों का रंग बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, आशिकाना है। ज़रूर। तो आशिकाना गज़ल एक और बहुत पुरानी लिखी हुई। एक फूल उसने हाथ में जो चूम कर दिया। वाह। एक फूल उसने हाथ में जो चूम कर दिया, चारों तरफ जहान को मादूम कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। एक फूल उसने हाथ में जो चूम कर दिया, चारों तरफ जहान को मादूम कर दिया। और आंखों को अश्कबार किया बादे वस्ल ने। वाह। दिल को सहाबे हिज्र ने मग़मूम कर दिया। बहुत अच्छे, फिर ज़हमत कीजिए। खूबसूरत। आंखों को अश्कबार किया बादे वस्ल ने। वाह। दिल को सहाबे हिज्र ने मग़मूम कर दिया। और हर दिन सहर के साथ वो आगोश में गिरी। हर दिन सहर के साथ वो आगोश में गिरी। हर शाम ने उम्मीद को महूम कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत। हर शाम ने उम्मीद को महूम कर दिया। एक बात मेरे कान में अशजार ने कही। एक बात मेरे कान में अशजार ने कही। एक बात मेरे कान में अशजार ने कही, एक राज बादे शाम ने मालूम कर दिया। वाह वाह। एक बात मेरे कान में अशजार ने कही, एक राज बादे शाम ने मालूम कर दिया। और शहरे अदम की राह में एक जाम सरखुशी। शहरे अदम की राह में एक जाम सरखुशी, आफाक पर घटाने मुझे झूम कर दिया। वाह। आफाक पर घटाने मुझे झूम कर दिया। वाह। कुछ यूं किया सितारों ने हिजरो विसाल के। वाह। कुछ यूं किया सितारों ने हिजरो विसाल के, एक खारो गुल को लाजिम व मलजूम कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक शाख से गुलाब को तोड़ा न जा सका। एक शाख से गुलाब को तोड़ा न जा सका, एक रात को गुनाह से महरूम कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और किस बात पर बहिश्त से अंजुम निकल पड़ी। किस बात पर बहिश्त से अंजुम निकल पड़ी, किस पर निसार ये दिले मासूम कर दिया। बहुत अच्छे। पर निसार ये दिले मासूम कर दिया। बहुत अच्छे। वो मेरी ख्वाहिश थी तो मैंने जहमत दी, आपको गज़ल सुनना चाहता था। और अब जो भी आप कलाम पेश करना चाहें नज़्म की सूरत में, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म, गज़ल, जो आपका। ज़्यादातर तो चूँकि मैंने नसरी नज़्म ही लिखी है। जी जी, तो मेरा ख्याल है मैं जो आप नुमाइंदगी उन्हीं से होती वो है। ज़रूर अता कीजिए। और चलिए एक और नज़्म है जिसका उन्वान है, ये थोड़ी पुरानी नज़्म मैं अभी सुना रही हूँ, वो हमें रुला सकता है। ये भी कहानी की तरह एक है। 10 साल के साफ सुथरे बिल्लू को कोई नहीं देखता। वाह।
मगर वो कभी कभी हमें रुला सकता है। 1 रुपए में 1 रुपया अब कुछ खरीदने के काबिल नहीं रहा और कागज के नोट से पीतल के सिक्कों में तब्दील हो रहा है। 7 अरब डॉलर का नया अमरीकी खलाई स्टेशन, एटमी और गैर एटमी हथियारों पर दौलत का ज़िया, गैर मुल्की कर्ज़ों, बैंकों में कर्ज़ों के माफ़ी नामों और इसी तरह की हज़ारों बदउनवानियों ने 1 रुपए को बिल्कुल बेकार कर दिया। वाह। और सिग्नलों पर भिखारियों ने 2 रुपए के नोट की तवक्को शुरू कर दी। बर्गर, सैंडविच, समोसे और चाय सर्व करने के लिए बिल्लू की पगार क्या है, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हमारे अपने मसाइल कुछ कम नहीं। हमें तो एक नौजवान को बिजनेस मैनेजमेंट की एक अमरीकी किताब पढ़वाने के लिए कई हज़ार रुपए अदा करने होते हैं। वाह। और ऐसी ही बहुत सी दीगर अदायगियाँ जो हमें एक तगोदौ में मसरूफ़ रखती हैं। हम शामों को आम तौर पर वहाँ चाय पीते हैं जहाँ एक प्याली 40 रुपए की मिलती है। वाह। मगर लंच से पहले बिल्लू के मालिक की कैंटीन में 4 रुपए में। बिल्लू पर शायद उसके मालिक ने पाबंदी लगाई हो, या उसके वालिदैन ने सिखाया हो, या ये उसकी फितरी खुददारी हो, वजह कुछ भी हो, मगर 5 रुपए के नोट से बचा हुआ 1 रुपया जो हम अपनी नरम दिली के बाइस उसे ज़रूर देना चाहते हैं, वो बाइसरार वापस करके हमें बेख्तियार रुला सकता है। बहुत अच्छे। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ दुनिया उर्दू की मुमताज़ शायरा तनवीर अंजुम मौजूद हैं, जो खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शायरी आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर तनवीर अंजुम से खूबसूरत कलाम समात करते हैं। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और खूबसूरत कलाम समात कर रहे हैं तनवीर अंजुम से। इस वक्त हम वक्फे से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। वक्फे पर जाने से कबल तनवीर अंजुम खूबसूरत नज़में आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही थी। हम एक बार और उन्हें ज़हमत देते हैं कि वो कुछ कलाम और आपकी समातों और हमारी समात तक मुंतकिल करें। जी तनवीर। अच्छा। तो बस हम आपसे ये भी चाहते हैं कि शहर के अदबी मंजरनामे पर गुफ्तगू करें, लेकिन जहाँ गुफ्तगू होती है वहाँ आप खूबसूरत शायरी पेश कर देती हैं और जी चाहते हैं मज़ीद कलाम समात किए जाए। चलिए 1-2 और नज़में सुना देती हूँ मैं। तो ये है कि अगर वो बांध दे जूते का तस्मा। वाह। दिल धक से रह जाता है वाह। जब खुल जाता है पार्क में भागते हुए दूसरे बच्चों के साथ मेरे एक छोटे बच्चे का जूते का तस्मा। बहुत अच्छे। मैं भूल जाती हूँ कुछ देर को सब बड़े खतरात, फन फैलाए खड़े हुए मेरे बच्चों के सामने। भूल जाती हूँ ट्रैफिक के हादसे, अगवा की वारदातें, सड़कों पर चलती गोलियां, स्कूलों में धमाके। बस नज़र में रह जाता है मेरे बच्चे के जूते का खुला हुआ तस्मा। वाह। ऐसे में अगर वो थाम ले मेरे भागते हुए बच्चे को गिरने से पहले और झुके और बांध दे कस के उसके जूते का तस्मा, तो उस फरिश्ते को मैं मुंह मांगा इनाम दूं और उम्र भर की मोहब्बत। क्या कहना, क्या कहना। खूबसूरत, खूबसूरत। अच्छा तनवीर, हम ये भी चाहेंगे कि जहाँ हम आपके कलाम से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं वहाँ आपकी इल्मी गुफ्तगू से भी इस्तिफ़ादा करें। और जैसा कि आपने कलाम पेश करने से कबल नस्री नज़्म के ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू फरमाई, मजमूई तौर पर हम अगर शहर के ताल्लुक़ से या मुल्क की सतह पर अदबी मंजरनामे के ताल्लुक़ से आपसे दरियाफ़्त करें कि आप मौजूदा अदबी मंजरनामे को कैसा पाती हैं? मेरा ख्याल है एक
ادبی منظرنامہ ہمارے زمانے کا ابھی آج کل جو ہے میرے خیال پہ تو بہت اچھا ہے. ہاں پوری دنیا کا ہی ایک طرح سے اچھا ہے. اس میں بہت زیادہ خاص طور پہ 2000 سے لے کر ابھی 21ویں صدی میں آپ دیکھیں اردو میں بہت اچھے اچھے ناول لکھے گئے ہیں اور افسانوں کے بہت اچھے مجموعے بھی آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک علامتی افسانے کا ایک دور آیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم بہت ترجمے بھی بہت ہو رہے ہیں. تو بہت ترجموں کے اثرات سے یا کس طرح سے جو عالمی ادب ہم تک پہنچا ہے خاص طور پہ فکشن جو ہمارے یہاں پہنچا ہے اور اس کے اثرات بہت گہرے نظر آتے ہیں ہماری ادبی دنیا پر خاص طور پہ فکشن پر اور شاعری پر بھی. کیونکہ اس لحاظ سے یہ زمانہ بہت اچھا ہے کہ اس میں ہم کمیونیکیشن بہت ہے پوری دنیا کے ادب کے درمیان. ابھی کوئی کتاب چھپتی ہے وہ ترجمہ ہو جاتی ہے اور اردو میں اردو میں بھی آتی ہے. خیر ہم اردو میں جو ترجمے کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز نہیں ایسی نہیں ہے جیسے کہ ایران میں ہوتا ہے یا شاید ٹرکی میں ہوتا ہو. تو کچھ ملک ہیں جو زیادہ اس معاملے میں زرخیز ہیں اور زیادہ کام کرتے ہیں اور لیکن پاکستان بھی کچھ آگے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ناولس لکھے گئے ہیں افسانے کے مجموعے بہت اچھے اچھے آئے ہیں. اور میرا خیال ہے شاعری میں جب اتنی زیادہ شاعری کر رہے ہیں لوگ خاص طور پہ نثری شاعری اور غزل میں بھی جیسے سب کے ہندی وغیرہ کا ریوائول بھی ہو رہا ہے اور مختلف طرز اظہار جو ہیں وہ موجود ہیں غزل میں. الفاظ کے جو ڈکشن ہے ہماری غزل کا وہ بھی کئی طرح کا ہے. ٹھیک تو اچھے خیالات کا اظہار ہو رہا ہے اور ٹیکنیک کے اعتبار سے میرا خیال ہے کہ فکشن بھی بہت آگے جا رہا ہے اور شاعری بھی. تو میں اس سے خاصا مجھے میرا خیال ہے اچھا لگتا ہے یہاں پر. ہاں مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بہت جیسے میڈیوکر بہت کچھ ہوتا ہے اس کو سے آپ بچ نہیں سکتے. اسی میں سے آپ کو نکالنا ہوتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ بہترین ہے اور اس کو بڑھایا جائے اس کو پروان چڑھایا جائے اس کی تشہیر کی جائے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. اچھا بہت اچھا آپ نے اس جو سوال میں نے قائم کرنے کی جسارت کی تھی اس کی وضاحت کی اور آپ نے حالات پر گفتگو فرمائی. تنویر آپ کی بے شمار کتب ہیں جو کہ میرے سامنے اور میں نے ناظرین سے کہا ہے کہ میں ان کے سرورق ان کی خدمت میں پیش کروں گا اور کتب کے تعارف بھی پیش کروں گا. لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بہت طویل نہیں ہے ہم جتنا آپ کو پڑھ سکتے تھے ہم نے اتنا پڑھا. لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا ان احباب کے لیے جنہوں نے تفصیل سے آپ کو نہیں پڑھا کہ آپ کی تخلیقات کے یعنی نثری نظموں کے پابند نظموں کے غزلیات کے بنیادی آپ کے موضوعات کیا ہیں؟ موضوعات میرے جیسے کہ ابھی میں نے پیش کیا آپ کے سامنے ساری نظموں میں تھوڑے مختلف قسم کے موضوعات تھے مگر آپ نے یہ شاید اس کا اندازہ لگایا ہو کہ ایک انڈر کرنٹ ان کے میں ہے ایک زیری لہر چلتی ہے جس کو ہم سیاسی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جو شاعری ہے وہ بالکل جمالیاتی یا مطلب بہت زیادہ یا اتنی جمالیات یا کو وہ برتنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی شاعری میں کہ اس میں سے جو معاشرتی اس کا تعلق ہوتا ہے اپنے زمانے سے وہ اس میں کمزور ہو جاتا ہے. یا میں سمجھتی ہوں کہ میری اب جو شاعری ہے وہ خاصی سیاسی ہے بلکہ پہلے بھی ہمیشہ سے جتنی بھی میں نے آپ کو نظمیں سنائی وہ جو یہاں پہ میں پیش کر سکی تو اس میں موضوعات بہت سارے ہیں بہت ہیں. تو بہت متنوع موضوعات کے اعتبار سے یہ ہے بلکہ ٹیکنیک کے اعتبار سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کافی میں نے خاصی ٹیکنیکس کو استعمال کیا ہے. تو جیسے کہ بچوں کے معاملات ہیں آتے ہیں میری تو شاعری میں اسکول ایڈمنسٹریشنز یا کالج ایڈمنسٹریشنز پر بھی کیونکہ میں اس سے وابستہ رہی ہوں ان پر بھی منسٹر صاحبہ کی پاور پوائنٹ فائل ایک نظم کا عنوان ہے یا ہے اسکریبل آن لائن اجنبی کے ساتھ جس میں
اسکریبل کھیل لیں پر وہ نظم ہے، یا ایک اور جو مطلب کھیلوں کو بہت استعمال کیا ہے، سالٹ تنہائی کی بے ایمان چیمپئن ایک نظم کا نام ہے، جس میں سالیٹیئر کھیلنے والی ایک خاتون کا پورٹریل ہے جو میرا اپنا ہی ہے ظاہر ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں بہت سی. تو اس طرح کے موضوعات میں جو ہمارا سیاسی اور سماجی اور معاشی ایک منظرنامہ ہے، خاص طور پر عورت کے حوالے سے جو موضوعات ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تانیثیت کے دائرے میں آتے ہیں، میری شاعری کے حوالے سے وہ سبھی ملتے ہیں. عورتوں کا بہت سارے عورتوں کی کرداروں پر بھی نظمیں ہیں، کرداری نظمیں ہم ان کو کہیں گے، جو کہ امریکہ میں رہی تو وہاں سے جو میں نے ظاہر پی ایچ ڈی کیا، لیکن وہ پی ایچ ڈی کو تو میں زیادہ استعمال نہیں کر سکی، لیکن وہاں جو میری رہائش تھی اور جن لوگوں سے میں ملی، جن خواتین سے ملی، زیادہ تر میں غریب اور ویسی خواتین سے ملی، غریب بے سہارا خواتین سے، اور کچھ بہت پڑھی لکھی خواتین سے بھی. تو ان کے کرداروں کے حوالے سے، حالانکہ ان کی کہانیاں نہیں ہیں لیکن ان کے وہ کرداری نظمیں بھی میری شاعری میں شامل ہیں، ان کی کہانیاں ہیں یہ ان خواتین کی جن سے میں امریکہ میں ملی، اور بہت سی یہاں کی خواتین کے بارے میں بھی. تو اس طرح سے میں کہوں گی کہ میرے موضوعات جو ہیں وہ خاصے متنوع رہے ہیں. بہت مختلف طرح کی عورتیں ہیں جن میں کوئی ہر طرح کی جنسی آزادی لینے والی خواتین بھی ہیں، ان کے بھی تذکرہ صحیح طرح سے کیا گیا ہے. متفرق موضوعات ہیں، کوئی ایک موضوع ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ نے فوکس کیا اور اسی پر تمام تحریریں ہوں. یعنی تو ایک آواز ہے، وہ میرے سارے تجربے جو آواز بنتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں اس میں. تنویر بہت شکریہ. ہم بار بار آپ کا شکریہ اس بات پر کریں گے کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے اور آج آپ بزم شاعری کا حصہ بنی اور ہمارے پروگرام کو آپ نے اعتبار بخشا. پروگرام چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ اجازت دیں تو ہم سامعین سے بھی اجازت لیں. تھینک یو. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. خوبصورت لب و لہجے کی ایک طاقتور آواز، ایک طاقتور شاعرہ، کئی کتب کی خالق تنویر انجم اپنا کلام، اپنا شعری کلام، اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.